سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، ثقافت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 عیسوی میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین نے حکمرانی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، اور اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے عیسائیوں نے جو لڑائیاں لڑیں وہ صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ ان صلیبی جنگوں کی تعداد جو بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے یورپ والوں نے لڑیں کل 8 ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر اور فیاض تھا۔ لڑائیوں میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا۔ اس کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ 1189 عیسوی سے لے کر 1192 عیسوی تک جو صلیبی جنگیں ہوئی وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ اس وقت شروع ہو گئیں جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ تک پہنچی تو سارے یورپ میں قہرہم مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہو گئیں۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، فرانس کے بادشاہ فلپ اور جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک باربروسا نے اپنی افواج کی قیادت کی۔ فریڈرک اشیائے کوچک میں ایک دریا میں ڈوب گیا۔ رچرڈ اور فلپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج جس کی تعداد 6 لاکھ تھی، صلاح الدین نے 3 سال تک تنہا مقابلہ کیا، لیکن عیسائی بیت المقدس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے اور صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ یہ لڑائی تیسری صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ اس میں صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں سب سے طاقتور حکمران ہے۔ عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت اور آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔
ریشمی کپڑا کبھی استعمال نہیں کیا اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔